ہم اور آپ اس نبی کا غلام ہے جس نبی کے صدقے میں کائنات بنی ہے. سبحان اللہ. جس نبی کے صدقے میں کائنات بنی ہے. میرے دوست میں کہہ رہا تھا کہ مسجد سب جگہ کی. ان لوگوں کا ایک معقولہ چلے گا, کہیں بولتے بولتے اگر کوئی انسان کچھ بول دیا وہ فلاں کافر ہو گیا, تو کہ کافر کو کافر مت کہو. کیا کہے گا بھائی؟ پھر تو بات وہی آئے گی, جو اندھا ہے تو اندھے کو اندھا نہ کہو, لنگڑے کو لنگڑا نہ کہو, بہرے کو بہرا نہ کہو. پھر کیا کہے گا؟ پھر کہے کیا کہ کافر کو کافر مت کہو. تو پھر سمجھاؤ تو صحیح کہیں کیا؟ اس لیے حق بات بولنے سے کڑوی لگتی ہے. وہ سمجھتا سب ہے, دیوبندی سمجھتے سب ہے, مگر اس پر عمل نہیں کرتے. وہ ایک قسم کا اپنے دل میں بیٹھا لیا ہے. آیا آپ کے گاؤں میں محلے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کل تک ان کے دادا پردادا باپ سنی تھا, بیٹا بگڑ گیا. یہ سماج میں, معاشرے میں, یہ سوسائٹی میں یہ بد عقیدہ جنم لیا کس نے, دیا کس نے, یہ کہاں سے آئی, یہ بات کو پھیلایا کس نے؟ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور جو غلط بات رہتی نا اس پر عمل کرنے کے لیے سب تیار ہے, سب تیار ہے. مثال کے طور پر آپ یہ بتائیں, آپ جیسے چاہیے گا تیسے کو امام بنا دیجئے گا؟ اس کے کچھ شرائط ہیں. امام ہونے کے لیے 6 چیز کا ہونا بہت ضروری ہے. امام ہونے کے لیے جیسے کہ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے, مومن نہیں. ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے, مومن نہیں. لیکن ہر مومن مسلمان ہے. ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اور ہر مومن مسلمان ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے, صرف مسلمان ہے. آپ اس کو سمجھیں, آپ کے امام صاحب ہیں. تو آیا کلمہ کے لیے, امامت کے مصلی پہ آنے کے لیے اس کو 6 چیز کا ہونا ضروری ہے, لازمی ہے. اگر یہ 6 چیز اس کے اندر نہیں ہے تو وہ امام نہیں بن سکتا ہے, امام نہیں بن سکتا. چاہے کتنے ہی تبلیغ کر کے چلے پہ چلا لگا کے آیا, چاہے کتنا کچھ کر کے آیا ہو. میں نے نہیں بتایا کہ اعمال کو بچانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے اور ایمان کو بچانے کے لیے عقیدے کا ہونا ضروری ہے. پہلے اس کو سمجھیں. جیسے بتایا تھا درخت کو زندہ رکھنے کے لیے جڑ کا حفاظت کرنا ضروری ہے, ایسے ہی ایمان کو بچانے کے لیے عقیدے کا ہونا ضروری ہے, ورنہ سارا کام برباد ہو جائے گا. ایسے نمازی جو اس کے مصطفیٰ کی محبت سے خالی نماز پڑھتا ہو, ایسے نمازی کے منہ پر کل قیامت کے دن ایسے نمازی کے منہ پر ایسی نماز کو منہ پہ مار دی جائے گی. اس نماز کو رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے, وہ برباد ہے, چاہے لاکھ سجدے پہ سجدہ کر لے. میرے دوست میں کہہ رہا تھا, میں سمجھا رہا تھا 6 چیز کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 مسلمان کا ہونا ضروری ہے, اور مسلمان ایک قومی مسلمان ہے, ایک قومی مسلمان ہے اور ایک مذہباً مسلمان ہے. سبحان اللہ. قوم نے کہا ٹوپی سر پر ہے, مسلمان ہے. قوم نے کہا نماز پڑھتا ہے, مسلمان ہے. قوم نے کہا روزہ رکھتا ہے, مسلمان ہے. قوم نے کہا یہ زکات دیتا ہے, مسلمان ہے. اے لوگو
आओ चलो मक्कतुल मुकर्रमा है, मदीनतुल मुनव्वरा है, नबी जलवा बार है, सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं आया उनमें वो नमाजी है, एक तरफ खुदा की इबादत करता हो, दूसरी तरफ चेहरे बद्दुआ की ज़ियारत करता हो, वो नमाजी है, वहां तशरीफ फरमा है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, आया दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, सर पे टोपी है, आया कुर्ता पहना है, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। लेकिन सुनो, कुरान उसे मोमिन मुसलमान नहीं कहता है। पढ़ता नमाज कहाँ है? मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबवी में पढ़ता है। नमाज किसके पीछे पढ़ता है? आका के पीछे पढ़ता है। फिर भी कुरान उसे कहता है ये मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है। अगर आपके जामा मस्जिद में नमाज पढ़े, आपके जामा मस्जिद में आकर तस्बीह हिलाए, आपके जामा मस्जिद में आकर कुरान की तिलावत करे, आपके जामा मस्जिद में आकर तबलीग करे, लोगों को बताए, लोगों को सिखाए, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये मुसलमान है, आप कह सकते हैं ये मोमिन है। लेकिन जब कुरान से पूछा जाए ऐ कुरान, ये तबलीग करने वाला, ये आया तबलीग में जाने वाला, ये लोगों को भटकाने वाला, लोगों के पास जाकर दीन सिखाने वाला, दीन बताने वाला, क्या ये मुसलमान है? आया दीन को ये तिजारत करता है, सब्जी की दुकान में बैठता है, लोगों के बीच जाता है, अच्छी अच्छी बात करता है, सुन्नत को बताता है। लेकिन कुरान उसे कहता है वो मिनन नास में यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। आया कुरान ने कह दिया जो नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाला गुमराह मुनाफिक हो सकता है, तो आपके पीछे भी नमाज पढ़ने वाला, नामो निहात के कलमा पढ़ने वाला, वो भी गुमराह और बदमज़हब हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्त आप उधर ना जाएं। वो कहाँ नमाज पढ़े जिस मस्जिद के बारे में आका फरमाता हो कि मस्जिद नबवी में एक रकत नमाज पढ़ेगा तो 50,000 रकत का सवाब लिखा जाएगा। है ईमान? नबी ने कहा हो, नबी तो वो नबी है। सुभान अल्लाह। पहाड़ को रेजा रेजा करना आसान है, दरिया का रुख बदल देना आसान है, लेकिन कौमें जो बिगड़ी हुई कौम है उसका दिल बदलना आसान नहीं है। ये तो नबी का एजाज था कि खुदा आया, नबी का एजाज था कि बुत परस्त को खुदा परस्त बना दिया और बेदीन को दीनदार बना दिया। ये तो नबी का एजाज था। लेकिन मेरे दोस्त, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में अगर इमाम बताए अकीदा दुरुस्त करो, मैं कहा 6 चीज़ें। सबसे पहला नंबर है मुसलमान होना, लेकिन कौमी मुसलमान नहीं होना। ईमान के लाले पड़ जाएंगे। आप कहेंगे ये गोश्त खूब खाता है, आया लंबी लंबी बातें करता है, वो हमारा इमाम नहीं हो सकता। कभी नहीं। इमाम हो मुसलमान, और मुसलमान हो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान। सुभान अल्लाह। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। रब्बे काबा ने हम तमाम को इंसान बनाया, इंसान बना के सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बनाया। ये तो एहसान है रब का कि रब ने हम तमाम को ये अकीदा अता फरमाया है। सबसे पहला नंबर मुसलमान होना, लेकिन कौन मुसलमान? सुन्नी सही अकीदा मुसलमान। याद रहेगा ना, वरना आपकी नमाज जिसके पीछे पढ़ेंगे वो खुद जाएगा उधर और आपको ले जाएगा भी उधर। नमाज पढ़ना आसान समझते हैं, ये काम बहुत आसान है, लेकिन नमाज की हिफाजत करना मुश्किल काम है। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ना आसान है, उसकी हिफाजत करना मुश्किल काम है। रोजा रखना भी आसान है, लेकिन रोजे की हिफाजत करना मुश्किल काम है। हज करना आसान है, हज की हिफाजत करना मुश्किल काम है। ज़कात देना, आप सखावत के लिए ज़कात देते हैं, लेकिन उसकी हिफाजत करना मुश्किल काम है। और जो मुश्किल में वो काम करता है वो अल्लाह का प्यारा हो जाता है। ये दुनिया कहेगी कि आया हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के बाजू में एक दीनदार इंसान रह सकता है, तबलीग की जमात का रहने वाला इमाम साहब नहीं है, आया आप नमाज पढ़ा दें, आप नमाज पढ़ा दें, हम सब नमाज पढ़ लेंगे। आया जो बढ़ाएगा सबसे पहले, जो जिसके जितने नामे अमाल में जो गुनाह लिखा जाएगा ना,
گناہ لکھا جائے گا اس کے سر تمام لوگوں کے برابر اکیلا ثواب گناہ لکھا جائے گا، اس لیے کہ تم نے اس کو سہ دی، آگے بڑھایا، اور اس کا عقیدہ کیسا تھا تم نے سمجھا نہیں، تم نے جانا نہیں، تم نے صرف قومی مسلمان سمجھ کے اس کو آگے بڑھایا۔ کسی کو اگر کتاب دیکھنی ہو انشاءاللہ یہاں کتاب لکھی تو آیا جایا نہیں جاتا۔ آپ کو اگر شک و شبہ ہو، آپ سمجھتے ہو آیا میں نے حدیث پاک اس سے پہلے پڑھی تھی، قطب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض 50,000 سنۃ، اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین سے 50,000 سال پہلے انسان کے تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، 50,000 سال پہلے آسمان سے اور زمین سے 50,000 سال پہلے، ابھی دنیا بنی نہیں تھی اس سے پہلے اللہ نے انسان کے تقدیر کو لکھ دیا گیا ہے۔ آیا میں خانے میں بو جہل رہا، نبی کی صحبت کو پایا لیکن اس کے قسمت میں بدبختی لکھ دی گئی تھی، آیا وہ ایمان نہیں لے آیا تھا۔ آج آپ کے محلے میں آپ کے گاؤں میں رہنے والا ہمیشہ ایک ہی بولی لگاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی سے مدد مانگیں گے، اسی سے مانگیں گے، صرف اللہ ہی سے مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگیں گے۔ آیا ان کا یہ تیور، ان کا یہ مفہوم سراسر غلط ہے۔ قرآن ہی کہتا ہے اسی آیا سورت میں، سورہ فاتحہ میں، صراط الذین انعمت علیہم وغیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آیا قرآن ہی کہا ہے اور قرآن ہی میں رب فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم سے یہ پتا چلتا ہے کہ آیا آپ نے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ آپ دیکھو انعام کن پر ہے، آپ دیکھو انعام کن پر ہے؟ اللہ کا انعام سنی صحیح العقیدہ مسلمان پر ہے، اللہ کا انعام آپ کے امام خطیب و امام حافظ و قاری آیا مناظر صاحب کے اوپر ہے، اس لیے کہ سنی جو ہے اس پر اللہ کا انعام ہے، اور جو اس راستے کو چھوڑ دیا آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ آیا وہ فرماتے ہیں یا اللہ ان کا راستہ نہ چلا، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اگر ان کے راستے پر چلو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ دوسری جگہ رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تطلعوا قوما غضب اللہ علیہم، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہو۔ آیا اب ان کو نہ بنانا، ان کے قریب نہ جانا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا 6 چیز کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 مسلمان کا، اور مسلمان کون؟ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو۔ نمبر 2 مرد ہونا، عورت کے پیچھے جماعت نہیں ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 مرد ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، عقل مند۔ عاقل اور عقل مند کون ہے؟ جو قرآن صحیح سمجھتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو پورا وضو کا طریقہ جانتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ آیا حرام اور حلال میں تمیز پیدا کر لیتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ وہ سمجھتا ہے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ آیا اس کرنے سے اللہ ثواب عطا فرمائے گا، یہ کرنے سے آیا اللہ عذاب عطا فرمائے گا۔ ان کے راستے پر نہ چلو جس کے پیچھے بربادی ہو، ان کے راستے پر چلو جن کے پیچھے آبادی ہو، اس کے راستے پر چل لے۔ آج ہم اور آپ طبیعت پہ چلتے، شریعت پہ نہیں۔ جو طبیعت پہ چلتا ہے وہ برباد ہوتا ہے، جو طبیعت پہ چلتا ہے وہ برباد ہوتا ہے، جو شریعت پہ چلتا ہے وہی آباد ہوتا ہے۔ اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے دوست، میں کہہ رہا تھا کہ عاقل ہونا، نمبر 1 مسلمان کا ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، عاقل ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 بالغ ہونا۔ اور نابالغ کے پیچھے ہے نہیں، لیکن نابالغ عمر دیکھ کے کریں۔ اگر کوئی داڑھی والا نہ ہو، چھلاتا نہیں مطلب داڑھی والا نہ ہو، ابھی نکلا ہی نہ ہو،
اور وہ حد بلوغیت کو پار کر گیا ہو تو اس کے پیچھے نماز درست ہے، آپ پڑھ سکتے۔ تو کیا ہونا؟ بالغ کا ہونا۔ نمبر 5، مسائل نماز کا جاننے والا ہو، پورا مسائل نماز کا جاننے والا ہو۔ نمبر 6، غیر معذور ہو۔ غیر معذور سمجھے؟ اندھا نہ ہو۔ اگر اندھا ہے تو اندھے کے پیچھے اندھا لوگوں کی نماز ہو جائے گی۔ غیر معذور ہو، لنگڑا نہ ہو، ورنہ کہیں گے کہ قائم نگر کے امام صاحب لنگڑا ہی ایک عیب ہے۔ اگر بہرا ہوں گے تو وہ سنبے نہیں کریں گے، آپ لقمہ کتنا ہی دے کے جائیں، تو نماز اس کے پیچھے نہیں ہے۔ اگر اس قسم کا اس کے پیچھے والا ہو، پڑھنے والا، لنگڑا ہو، لولا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، اور وہ اس قسم ہو تو اس کے پیچھے اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پتہ چلا غیر معذور ہونا۔ اب غیر معذور ہم اور آپ مانتے کسے ہے، لیکن میرے دوست آج ہم جسے چاہتے اسے آگے بڑھا دیتے ہیں اور نماز ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ میرے دوست یہ درست نہیں ہے۔ اور سرسری کے طور پر میں نے جو کہا اس